آئی ٹی میرے خیال میں فی الحال واحد وہ چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک روایتی لوگ کہتے تھے کہ صرف امیر وہی ہو سکتا ہے جس کا باپ امیر ہو، ورنہ وہ حرام کے کام سے پیسہ کما کے امیر ہو سکتا ہے، حلال کے نہیں۔ آئی ٹی واحد کام ہے جس میں حلال کے پیسے سے انسان امیر ہو سکتا ہے۔ ہمارے جو لوگ سیکھ رہے ہیں نا، اگرچہ انہوں نے پیسے کمانا شروع کر لیے لیکن یہ گہرائی میں نہیں گئے۔ ابھی تو انہوں نے پیس کا جو کیک کا جو پیس تھا اس کا چھوٹا سا پارٹ بھی نہیں لیا، ابھی تو پورا کیک پڑا ہوا تھا اس کا۔ میں نے یہاں پہ کئی لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے بندے یہ بات مجھ سے کیے، باہر جا کے نہ کرنا، کسی نے آپ کو یہ پیسے اینٹ لینے آپ سے۔ پتہ کیوں؟ جب آپ ٹو دی پوائنٹ کام کر کے صرف پیسے کمانا چاہتے ہیں نا، تو کوئی رائٹ پرسن آپ سے کہے گا بس 10 دن تک آپ اتنے پیسے کماؤ گے، مجھے 1 لاکھ دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں یاسر جنجوعہ، اور ہمارے آج کے جو پوڈ کاسٹ کے گیسٹ ہیں وہ ہیں شہزاد احمد مرزا صاحب۔ شہزاد احمد مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد احمد مرزا صاحب کا تعلق آئی ٹی کی دنیا سے ہے، اور آئی ٹی کی اس دنیا سے جہاں سے ڈالر کمائے جاتے ہیں۔ میرے خیال میں اس تعارف کے بعد مزید جو ہے وہ لوگوں کو ہمارے پوڈ کاسٹ میں سمجھ آتی جائے گی اور وہ سیکھتے بھی رہیں گے۔ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے یا لگنا چاہیے ایک انسان کو اسٹیبل ہونے میں اگر وہ آئی ٹی کا کوئی بھی کام شروع کر دیتا ہے آن لائن لرننگ کا؟ اس کا نا بڑا اچھا سا ایک رول یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ڈیفائن کر لیں کہ اگر میٹرک کے بعد آپ نے تعلیم حاصل کرنی ہو تو کتنی حاصل کرنی ہے، جس کے بعد آپ ایک اچھی جاب پہ لگ جائیں گے۔ جو وقت آپ کا خرچ ہوتا ہے نا اس سے صرف ہاف۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کوئی اپنی ڈگری مکمل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو مارکیٹ میں جا کے اپنی جگہ بناتے ہوئے 5 سال خرچ ہو جاتے ہیں بڑے آرام سے، اور آئی ٹی میں آپ کے 5 سال وہ بچتے ہیں اور 4-5 سال یہ بچتے ہیں۔ 2 سال خرچ ہوں گے، اس میں 3 سال خرچ ہوں گے۔ 2-3 سال کے بعد آئی ٹی میں انسان وہاں پہنچے ہوتے ہیں جہاں پہ باقی جو کیریئر والے لوگ ہیں نہیں پہنچتے۔ ایک مثال چھوٹی سی بتاؤں میں آپ کو، یہ ایسا نہیں کہ سارے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ہر بندے کی سٹوری ڈیفرنٹ ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بات، آج سے 1.5 سال پہلے آنے والا لڑکا ہمارے پاس، اس نے اس ماہ 50 لاکھ روپے ادا کرنا ہے وینڈرز کو۔ اچھا، وینڈرز کو، تو اس کی اپنی بچت بھی تو ہے نا۔ ہاں، بڑی رقم ہے 50 لاکھ روپے۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر یہاں تک بات پہنچی ہوئی ہے تو کتنی گروتھ کے چانسز ہیں۔ اگرچہ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جو معاشرے میں جو ساری ایوریج جو انکم چل رہی ہے اس کو جو ہے وہ ایکسیڈ کرنا تو عام سے پاسبل ہے۔ اس میں آپ دیکھیے، فرض کیا صرف انسان $350 کما لے، 1 لاکھ بنتا ہے، اور $350 آئی ٹی میں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، نہیں ہوتا، بالکل کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ اب مسئلہ دیکھیے کہ کس طرح سے انسان کو آغاز کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ اہم بات ہے۔ ابھی میں یہی کہنا ہے، جب آپ نے کہا نا کہ $350 آئی ٹی میں کچھ نہیں ہوتا، تو سننے والوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں یار آپ نے بڑی آسانی سے کہہ دیا کچھ نہیں ہوتا، یہ کمانے نکلے تو پتہ چلتا ہے۔ ہاں جی، اس میں نا 2-3 باتیں جو تھوڑی سی پہلے رہ گئی تھیں، جو آپ نے پہلے شروع میں سوالات کیے تھے، ان کو ریلیٹ کر کے بتاؤں گا۔ جی۔ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ انسان کو کامیاب ہونے کے لیے کسی ہنر میں کیا کچھ چاہیے۔ نمبر 1، اس کا گڈ مائنڈ سیٹ۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، اس کی ایفرٹس۔ نمبر 3، اس کو سکھانے والا۔ اچھا، 3 لوگ ہیں۔ یعنی اس میں ہوتا یہ ہے، معلم ہے، تعلیم ہے، اور اس کے ٹرانسفر ہونے کے عمل کو ہم کہتے ہیں تعلم۔ تو 3 چیز چاہیے اس کے نا، سمجھ لیجیے مائنڈ سیٹ ہے، اس کے ایفرٹس ہیں، اور ساتھ میں اس کے جو استاد ہے۔ اگر آج استاد پہ یہ گلہ ہے کہ یہ صحیح طرح سکھاتا نہیں ہے، تو میں نے 16 سال کے بچے کی بات کی تھی، میں نے اپنی بھی بات کی ہے، میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کسی کے سامنے آمنے سامنے بیٹھ کے نہیں یہ سیکھا، جنہوں نے پراپرلی کورس نہیں کیا۔ ان لوگوں نے انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے ویڈیوز دیکھتے کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال لیا۔ آج لوگ کر کیوں نہیں پاتے؟ وہ ٹو دی پوائنٹ چیزیں چاہتے ہیں جن سے صرف پیسے کما سکیں، اور ٹو دی پوائنٹ چیزیں اگر ملتی ہوتی نا فرض کیا مارکیٹ میں، تو پاکستان کے سارے لوگ ہی امیر ہوتے، پاکستان کی جی ڈی پی سب سے ہائی ہوتی۔ ٹھیک ہے نا، ٹو دی پوائنٹ چیزیں ہیں ہی نہیں، یہ رستے گھوم کے جاتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں اب میں سوری ٹو کٹ یو،
ایک اب یہ بھی خیال جو ہے وہ اس کو بھی سنتے جائیں کہ کہتے ہیں یہ جو زیادہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں نا یہ حرام کماتے ہیں 2 نمبر طریقے سے. اچھا اس میں ایک بات بتاؤں, ہر کام میں نا حرام حلال والے لوگ تو ہیں, یعنی پاکستان میں ہی کافی لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں, آئی ٹی کے بھی, اور پیسے زیادہ کماتے ہیں, حرام ہے, چوری بھی کرتے ہیں, آن لائن ڈیجیٹل چوری جسے کہتے ہیں. تو اس میں سب کو نہیں کہہ سکتے, ہر ایک کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے. لیکن میرے خیال میں یہ بدگمانی پھیلائی گئی ہے تاکہ اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے لائف میں فیل کرے. بدگمانی پھیلائی نہیں کہ یہ نیچر ہے, انگور کھٹے ہوتے ہیں تو اس لیے بھی لوگ کہتے ہیں. لیکن ایک بات یہ دیکھیے, آئی ٹی میرے خیال میں فی الحال واحد وہ چیز ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک روایتی لوگ کہتے تھے کہ صرف امیر وہی ہو سکتا ہے جس کا باپ امیر ہو, ورنہ وہ حرام کے کام سے پیسہ کما کے امیر ہو سکتا ہے, حلال کے نہیں. آئی ٹی واحد کام ہے جس میں حلال کے پیسے سے انسان امیر ہو سکتا ہے. ہاں جی بالکل. اچھا اب آپ ایک ادارہ بھی کافی عرصے سے چلا رہے ہیں نیکسٹ اسٹیج کے نام سے, تو آپ نے مختلف ایکسپیریمنٹ کیے ہیں لائف میں. آج کل ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی کو ایڈوائس کریں تو کس سائڈ پہ؟ اب بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار ہم نے کیریئر سٹارٹ کرنا ہے آن لائن ارننگ کا. اب جی بی او بھی میں نے صحیح کہا ہے؟ جی بی او بھی آپ کا ایک بہت اچھا ٹول ہے جس کے تھرو بے شمار جو بچے ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگوں کی کنفیوژن ہے؟ لوگ اصل میں جب آن لائن پیسوں کی بات آتی ہے تو پھر انہیں پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہ کوئی آلٹ کنٹرول ڈالر سائن ہم پریس کریں گے تو پیسے آنا شروع ہو جائیں گے, اور یہ ہمیں کوئی نہیں بتا رہا. یہی کامرس ایک ٹوٹل الگ ڈومین ہے, سافٹ ویئر پروگرامنگ ٹوٹل ایک الگ ڈومین ہے. جو ہم کام کر رہے ہیں میڈیا پروڈکشن کا اور سوشل میڈیا پلیٹفارمز, یہ بھی آئی ٹی ہے, تو یہ ایک الگ کام ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں زیادہ اسکوپ کس سائڈ پہ ہے؟ اگر کوئی ایک فوکس بنانے کا مائنڈ سیٹ بنا رہا ہے تو اس کو کس سائڈ پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہائیلی پیڈ اور امیڈیٹ ریوارڈ ہے؟ آئی ٹی میں تو دیکھیے ایک چیز جو ہے اس کو تو فی الحال تک اس کو روز ہی حاصل رہے گا انشاءاللہ, وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ. جو کچھ بھی نیٹ پہ بنتا ہے نا اس کی مارکیٹنگ کی ضرورت قائم ہی رہے گی, چاہے یہ چیزیں اے آئی سے کیوں نہیں بنتی. اس کی ضرورت بھی یہ ہے کہ اے آئی کو بھی مارکیٹ کرنا پڑے گا ہمیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا جو فیلڈ ہے اس میں تو گنجائش بہت ساری ہے, سیچوریشن کم ہے. دوسری چھوٹی سی بات آپ نے کی تھی سیچوریشن کی بات کچھ دیر پہلے. سیچوریشن کسی بھی کام میں صرف سطح پہ آتی ہے, اس کی گہرائی بھی نہیں آتی. اچھا, تو کوئی انسان جو ہے, جو بندہ بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے جس میں مارکیٹ بھری پڑی ہے, آپ اس کام میں صرف باقیوں سے زیادہ ایکسپرٹ بن جائیں, گہرائی میں پہنچ جائیں, جگہ آپ کی ہے. اس کی مثال چھوٹی سی, میں نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جو ایک ہائی کمپٹیشن نش میں ہے. میں نے 20 سال پہلے اس میں کمپٹیشن شروع ہو چکا تھا, یہ بعد میں کی تھی, لیکن میرے پاس اس نش پہ نالج بہت سارا تھا, میں نے کام کیا, چل گئی سائٹ. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ کمپٹیشن کسی بھی کام میں ہے اس میں صرف سطح پہ آتا ہے. آج اگر ہم بات کریں ہمارے جی بی کورس کی, مجھے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ اب بھی کورس میں پوٹینشیل ہے. تو میں ان سے شروع سے کہتا ہوں کسی بھی کام میں جی بی کے علاوہ بھی سطح پہ ہوتا ہے کمپٹیشن. ہمارے جو لوگ سیکھ رہے ہیں نا, اگرچہ انہوں نے پیسے کمانا شروع کر لیے لیکن یہ گہرائی میں نہیں گئے. ابھی تو انہوں نے پیس کا جو کیک کا جو پیس تھا اس کا چھوٹا سا پارٹ بھی نہیں لیا, ابھی تو پورا کیک پڑا ہوا تھا اس کا. اچھا یہ اب آپ نے کورسز کی بات کر ہی دی ہے, تو کورسز کے نام سے بڑے ڈرتے ہیں نوجوان. وہ کہتے ہیں یار یہ مارکیٹ کے اندر جتنے بھی لوگ کورسز کراتے ہیں تو یہ ہمیں صحیح نہیں گائیڈ کرتے. تو آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اس کمپلینٹ کو لے کے, اور یا کیا اس کمپلینٹ میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ حقیقت بھی اس پہ ہے اور غلطیاں دونوں سائڈ پہ موجود ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جس معاشرے میں زیادہ دھوکہ ہوتا ہو نا, اس معاشرے میں دھوکہ کرنے والوں سے نفرت نہیں کرتے, دھوکہ کھانے والوں سے کرتے ہیں. اچھا, یہاں مسئلہ یہ ہے کہ دھوکہ کھانے والے مائنڈ سیٹ ہیں. ہاں, میں نے یہاں پہ کئی لوگوں سے کہتا ہوں خدا کے بندے یہ بات مجھ سے کی ہے, باہر جا کے نہ کرنا, کسی نے آپ کو یہ پیسے اینٹ لینے آپ سے. پتہ کیوں؟ جب آپ ٹو دی پوائنٹ کام کر کے صرف پیسے کمانا چاہتے ہیں نا, تو کوئی رائٹ پرسن آپ سے کہے گا بس 10 دن تک آپ اتنے پیسے کماؤ گے, مجھے 1 لاکھ دو, آپ دے دیں گے اسے. لیکن جس بندے نے اپنی جو منزل ہے اس کو لیٹ چاہیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کہے گا یہ پروسیس ہے, مجھے پروسیس سے گزرنا ہے, اور پسند کی بنیاد پر کوئی ہنر علم چنے, اور اس کو سیکھنے کے مواقع آن لائن موجود ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ میرا دارہ کرواتا کورسز,
لیکن دیکھیں 90% لوگ جو مجھے ملنے آتے ہیں وہاں پہ ادارے میں، میں ان کو منع کرتا ہوں کہ آپ پیڈ کورسز مت لیجئے. آپ کو فی الحال ایک ادارہ ملے گا دنیا میں جو مارکیٹنگ کرتا ہے. جو لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں ان سے کہتا ہے ہمارا پیڈ کورس نہ لیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں جی، اس کی وجہ سننے والی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم مارکیٹنگ تو کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو پیڈ کورس کی ضرورت ہو، اس میں 70-80% لوگوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی. یا تو وہ غلط سائٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں یا کہیں ایسی سٹیج پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو ضرورت نہیں ہے. میرا کام ہوتا ہے ان کو 4 سے 6 میں جب لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے ان کو یہ رہنمائی کروں. دوسری بات دیکھیے، جب کسی انسان کو اللہ کوئی بھی چیز عطا کرتا ہے نا تو اب اس کا امتحان شروع ہو گیا. یہ عطا ہی تب ہوتی جب امتحان شروع ہوتا ہے. میرا یہ امتحان ہے. آپ پوچھیے میری ٹیم سے، میں 4 سے 6 میں حتی الامکان یہاں پہ رہتا ہوں. وجہ یہ ہے کوئی بندہ آئے گا مجھ سے ملنے، کہیں رہ نہ جائے، کہیں میری شاید کوئی ایک بات اس کے دل پہ اثر کر جائے، وہ بندہ ٹھیک ہو جائے، تو اس وقت بیٹھ کے جو مجھے سمجھ آئے گی نا، مجھے اس چیز کا حق ادا کرنا پڑتا ہے کہ مجھے سمجھ کے آ رہی ہے. اگر مجھے ان کے مزاج سے دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ وہ کام نہیں کر پائیں گے تو دیکھیں مجھے ان سے نہیں کہنا چاہیے. جب تک کسی نے ہمارے جو یوٹیوب پہ فری کورسز ہیں یہ نہ کیے ہو نا، میں ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا پیڈ کورس کو. اگر وہاں کوشش کی ہے اور فیل ہیں تو پھر ٹرائی کر لیجئے. لیکن دیکھیے وہاں پہ 50,000 لوگوں نے سیکھا، پیسے کما رہے ہیں پاکستان میں. کم از کم ان 50,000 لوگوں کو ذہن میں رکھیے، اگر وہ ہم سے رابطہ کیے بغیر ہمارے کورس کو دیکھ کے کما سکتے ہیں، آپ بھی. اب پاکستان میں یہ بھی ہے نا، جس بندے سے پوچھیں کہ وہ سپر ٹیلنٹڈ پرسن ہے، میں ان سے صرف ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ہمارے پاس جن لوگوں نے یہ کورسز کیے ہیں نا فری میں، اور ہم سے رابطہ تب ہوتا ہے ان کا جب کما چکے ہوتے ہیں پیسے اور کچھ گزار چکے ہوتے ہیں. ان میں سے اکثریتی لوگ میٹرک اور انٹر پاس ہیں. اچھا، جو جن کی تعلیم ان سے اوپر تھی نا، وہ کہیں تھوڑا تھک بھی چکے ہوتے ہیں، وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہے، کسی ٹو دی پوائنٹ چیز میں لگانا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ ریزن تھی. دوسری ریزن یہ ہے کہ دیکھیں کورسز بکتے کیسے ہیں. مجھے ایک دن ڈاکٹر جید اقبال صاحب نے پوچھا کہ یہ چورن ہے تو چورن بکنا بند کیسے ہوگا. اچھا، ہاں. میں نے کہا سر یہ بند ہو جائے گا، اس کا تھوڑا سا طریقہ یہ ہے، میں چند ایک ٹپس دیتا ہوں. اس کے بعد یہ دھوکہ کرنے والے کاروبار چھوڑ جائیں گے اور مواقع نہیں نکلیں گے. صحیح ہے. نمبر 1، آپ کسی کام کو پسند کیجئے، اس کے آؤٹ کم کو نہیں. نمبر 2، جس کام کو پسند کیجئے اس میں آن لائن 2 سے 3 لوگوں کو اپنا استاد مان لیجئے یوٹیوب سے. ٹھیک ہے. کس موضوع پہ یوٹیوب پہ کنٹینٹ نہیں ہے. نمبر 3، جس کا بھی کنٹینٹ دیکھیں، لیکچرز دیکھیں، اس کو پہلے کوشش کیجیے 1 یا 2 سیشن میں سارے لیکچر مکمل دیکھیے تاکہ کنسیپٹ کا صرف پتہ چلے. اور دوسری بار اسے دوبارہ دیکھیے ایک لیکچر کو، جہاں کہیں وہ لیکچر میں بتایا جا رہا ہے اب اس کو ایسے کر کے چیک کریں، یہ کرنا چاہیے، تو وہاں روکیے، خود کر کے چیک کریں. کئی لوگوں کے چورن رک جائیں گے. پتہ کیوں؟ ہمارے پاس جو لوگ داخلہ لیتے ہیں نا یہاں پہ، ہاں جی، ان میں سے اکثریتی لوگ، ان کو میں پوچھتا ہوں آپ نے پہلے فری کورس کیا ہے؟ کہتے سر میں نے 1-2 ویڈیو دیکھی ہے. میں نے کہا جب یہ فری تھا، فائدہ مند بھی تھا، تو آپ نے کیا کیوں نہیں ہے؟ اگر یہ کرنا شروع کر دیں گے ہمارے تک نہیں پہنچیں گے. یہ کیسے برین ہوتے ہیں جو یہ ماننے کو تیار نہیں؟ انہیں لگتا کیا ہے کہ یہ اگر فری لکھا ہوا تو شاید یہ صحیح بات نہیں بتائی ہوگی. ایسا بھی لگتا ہے لوگوں کو. اس کی وجہ نا لوگوں کا قصور نہیں ہے سارا. دیکھیے معاشرے میں ہوتا بھی تو ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں پہ نا اصل میں لالچ کی بہتات ہے، اور بے شمار لوگ کرتے بھی ایسے ہیں کہ فری میں چیز جو ہے اس کا ٹریلر دیتے ہیں اور اصل چیز چھپاتے ہیں. یہ مارکیٹنگ کی ٹیکنیک بھی ہے، تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، لہٰذا لوگ ہمارے یقین نہیں کرتے. اچھا، اب یہ گزشتہ کوئی 1-2 سال سے نا مختلف آن لائن پلیٹ فارم کے نا بہت سارے کورسز جو ہیں وہ اویلیبل رہے ہیں. اچھا، اگر ہم امیزون کی بات کریں تو شہزاد صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ کووڈ کے بعد میرے خیال میں 2022 اور 23 جو ہے وہ ہر نوجوان جو ہے وہ امیزون کو سیکھنا چاہتا تھا، اور اسے یہ لگ رہا تھا کہ بس اب 1-2 سال گزر جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ فنڈز آ جائیں گے اور میں تو بڑا سکسیزفل ہو جاؤں گا. اب یہ سوچ کس نے پیدا کی؟ یہ تو ہم اس سائٹ پہ نہیں جاتے.
لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنا سارا جو نوجوانوں کا ہجوم کو گیا امیزون سیکھنے اور پھر واپس خالی ہاتھ آیا، چند ایک سکسیس سٹوریز ہیں، میں یہ انکار نہیں کرتا، تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا وجہ ہوئی ہوگی، کیوں ایسا ہوا ہے؟ پہلی بات تو دیکھیں پاکستان میں ناقص العقل لوگ بھی زیادہ ہیں، جو لوگ سیکھتے بھی ہیں نا، ابھی ان کی وہ ذہن نہیں گرو کرتا، ان سے دنستن یا نہ دنستن غلطیاں ایسی ہوتی ہیں کئی کہ یہ باقی کمپنیز جن سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں وہ کمپنیاں بھی ہمارے خلاف ہو چکی ہوتی ہیں۔ دیکھیں 15,000 اکاؤنٹس بلاک کیے ہیں اس نے، امیزون نے۔ ہاں میرے خیال میں وہ ڈراپ شپنگ کی بات کر ڈراپ رہے ہیں شپنگ والے، ڈراپ شپنگ کے اندر پاکستان میں اب نہ دنستن تو کچھ لوگ ہوں گے، لیکن دنستن لوگوں نے چیٹنگ کی ہے رج رج کے۔ تو اس کے بعد امیزون نے سارے ہاتھ کھینچ لیے۔ آج بھی ایک لڑکا آیا، وہ کہتا ہے میں نے کسی کا کورس نہیں کیا تھا، میں نے امیزون کے ہی اپنی پلیٹ فارم سے نا کچھ اس کی گائیڈز پڑھی، کچھ اور چیزیں کی تو پڑھ کے سیکھا اور ڈراپ شپنگ شروع کر دی، تو 10 اکاؤنٹس لوگوں کے مینیج کر رہا تھا، پیسہ بھی کمایا۔ وہ کہتا ہے جی اس کے بعد اکاؤنٹ سارے بند ہو گئے۔ اب وہ بندہ مجھے آج کہہ رہا تھا سر خدا را مجھے کچھ ایسا کر کے دیں کہ میرے پاس نیکسٹ منتھ اپنے بچوں کو لانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وجہ اس میں سننے والی ہے۔ یہ بندہ جو بات بتا رہا تھا، میں نے تسلی سی بات سنی اس کی، مجھے جو سمجھ لگی تھی کہ اس نے سارے کام کیے درست ہیں، لیکن سینٹر میں اپنے کلائنٹس کے کہنے پہ کچھ چوری والا کام بھی کیا ہے۔ وہ اس نے کہا بھی تھا کہ ظاہری بات ہے تھوڑی چوری کرنی پڑتی پھر اس میں۔ اب ایسے ہی دیکھیں ایک بندہ چوری کر رہا ہے، اس کو لگتا ہے باقی سارے ٹھیک کر رہے ہوں گے، تو پاکستان کے معاشرے میں بہتات ہے ایسے لوگوں کی، لہٰذا اتنے اکاؤنٹس بلاک ہوئے ہیں کہ اب امیزون نے آنکھ کے ماتھے پہ رکھ لی ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ اتنے ہونہار ہیں کہ وہ سب سے پہلے ڈھونڈ لیتے ہیں لوپ ہول کسی سسٹم کا۔ ہاں جی، اور وہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ اس کو اس طریقے سے، شاید وہ جو اس کا ڈیولپر ہو یا پروگرامر ہو وہ بھی نہیں جانتا ہوتا کہ یار یہ اس میں سے یہ لوپ ہول میں نے چھوڑ دیا، اور وہ لیکن پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ ون نہیں آتا، اس میں لوگ لوز کر جاتے ہیں ساری سچویشن کو، اور پیسوں والی کھانے تک تو بات نہیں جاتی، اور پھر اسی طرح کے جو یہ خدشات ہیں اور یہ جو گلے شکوے ہیں یہ منظر عام پہ آتے ہیں۔ اچھا تھوڑی سی نا مختصر سی بات کرتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا جی پی او بی کا، اور وہ آپ نے اتنا کوئکلی بولا کہ لوگوں کو نا وہ سننے کے بعد لگا کہ پتہ نہیں یہ کون سی ٹرم ہے۔ اس کو آپ کی ویڈیوز اس کی کہاں پہ اویلیبل ہیں اور کیسے لوگ اس تک پہنچ سکتے ہیں، اور یہ کیا جی پی او بی کیا چیز ہے یہ ذرا بتائیں۔ جی پی او بی کورس بننا نہیں چاہیے تھا، سچ بات یہ ہے۔ اچھا، اسے حالات و واقعات نے بنا دیا تھا۔ میرے خیال میں صرف ایک سمپل ویڈیو کافی تھی جس میں کنسیپٹ دیا جائے کہ یہ کام کر لیجئے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کام اتنا آسان تھا کہ آپ نے صرف 2 طرح کی ویب سائٹ ڈھونڈنی ہے، ایک بائر ہے ایک سیلر ہے، تو دونوں سے ڈیلز کر کے سینٹر میں آپ نے ان کی صرف کالم جیسے ہوتے ہیں اخبارات میں ایسے لگوانے ہیں۔ تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں جی بی او بی، گیسٹ بلاگنگ آؤٹ ریچ بزنس۔ ٹھیک ہے، یہ نام آپ نے خود رکھا ہے اس کا؟ جی میں نے رکھا تھا نام۔ اچھا، تو ماشاءاللہ اس سے کافی پاپولیرٹی ملی، لوگ اس کو سرچ کرتے ہیں، اس کے سرچ ٹرم جو ہے 50,000 سے اوپر ہے پر منتھ۔ اچھا، لوگ اسے سرچ کرتے ہیں، اب اس کی شناخت بن چکی ہے، اب بے شمار لوگ کام کرتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے پاکستان میں کوئی بھی بندہ جو گیسٹ پوسٹنگ کا کام سکھاتا ہے یہ ماشاءاللہ ہمارا شاگردی ہے، چاہے غائبانہ ہے چاہے جیسے بھی۔ اچھا، تو ان کی بھی اپنی سکسیس سٹوریز ہیں، ان کے آگے ان لوگوں نے ٹرین کیا، ان کی بھی ہیں، ہماری اپنی بھی ہیں۔ یہ کام گڈ ہے۔ اس کام میں میں چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ دیکھیے گا اگر آپ نے یہ پیس کاٹ کے لگایا نا، اچھا یہ پیس وائرل ہو جائے گا۔ کاٹ کے لگا دیں گے سر؟ ہاں یہ ٹک ٹاک پہ نا وائرل ہو جانا ہے۔ اچھا، اب وائرل تو ہوگا، لیکن دکھ کی بات ہے کہ ایسی چیزیں وائرل ہوں گی، مجھے لگتا ہے میں اچھی بات بولوں گا، لیکن جو پہلے بولی تھیں شاید اور بھی اچھی باتیں ہوں۔ میرا ایک پراپرٹی ہے میری ایک 4 کروڑ روپے کی، اس کی مجھے جو رینٹ اس کا جو آتا ہے نا 1.5 لاکھ روپے ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک میں نے ویب سائٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، ویب سائٹ پہ خرچہ آیا تھا میرا $2,000، 6 لاکھ روپے لگا لیں، 5.5 لاکھ روپیہ۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مجھے ماہانہ رینٹ آتا ہے $1,000، 3.25 لاکھ روپیہ۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ 3.25 لاکھ روپے رینٹ تب آتا ہے میں نے اپنے سگے چھوٹے بھائی کو رینٹ پہ دی ہے سائٹ، تو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ دی ہوئی ہے، ورنہ یہ شاید جتنا خرچہ آیا تھا اتنے پر منتھ نکالتی۔ تو یہ سننے کے بعد تو لوگ فوراً یہ نہ ہو اپنے گھر بیچ کے 10 ویب سائٹ۔ گھر نہیں بیچنا چاہیے،
بس یہ دیکھنا چاہیے کہ نیکسٹ آپ کہیں انویسٹمنٹ کریں، ڈیجیٹل جو ایسٹس ہیں ان میں کریں. دیکھیں گھر میں نا آپ نے ایک بار پیسے لگائے تو مین پروڈکٹ آپ کی پیسہ تھی جو خرچ ہوتی ہے وہاں پہ، اس سے چیزیں بنتی ہیں. آپ کو کچھ نہیں بنانا آتا، بڑا پیسہ موجود ہے، انجینئر ہائر کیجیے، سب کچھ کیجیے، گھر بن جائے گا. شہزاد صاحب یہ کرپٹو کے اوپر جو ہے وہ بھی کوئی کام کیا آپ نے، یہ کرپٹو اور فوریکس کے اوپر؟ کرپٹو جو ہے یہ اصل میں اس کام اس چیز سے متعلقہ ہے جس میں اس ٹائپ سے متعلقہ ہے جس میں آپ پیسہ لگاتے ہیں اور پیسے سے پیسہ کماتے ہیں. ایسا کوئی بھی طریقہ جس میں پیسہ خرچ کر کے پیسہ کما سکیں، اس میں چانسز ہوتے ہیں آپ کے لوز کرنے کے بڑھ جاتے ہیں چانسز. اچھا. تو جہاں پہ آپ کا نا ہنر کم استعمال ہو تو پیسہ بڑی چیز میں بڑی تعداد میں استعمال ہو تو وہاں پہ لوز کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. کرپٹو نے کیا ہے، جیسے بٹ کوائن ہے، اس کو میں تب سے جانتا ہوں، میری ٹیم جانتی ہے، کیونکہ ہم تو یہاں پہ تھے آئی ٹی میں، جو خبریں چلتی ہیں ساری اس کو دیکھتے رہتے ہیں. جب اس کی ویلیو شاید $25 تھی یا $30 تھی اس کی ویلیو. ہاں شروع میں شاید اتنی تھی اس کی. تو یہ بعد میں جب پہنچا ہے یہ $60,000-70,000 تک بھی، تب بھی اسے دیکھا ہے. اس طرح میں یہ بھی دیکھا ہے کئی بار یہ اوپر گیا پھر نیچے آیا یکدم. تو یہ ایک رائٹ فارمولا ہے امیروں کو غریب کر کے نا پیسہ اینٹھنے کا. اچھا. دیکھیں کرپٹو میں نا اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے $1 ارب چاہیے، ٹھیک ہے، اور یہ چاہیے مجھے اگلے 6 ماہ سال تک، ٹھیک ہے، تو رائٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ ایک عدد کوائن لانچ کیجیے. کوائن لانچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لانچ کر کے اس کی مارکیٹنگ کرنا اس کا کام ہے. ٹھیک ہے. اور مارکیٹنگ میرے خیال میں آپ سے بڑی مارکیٹنگ کر نہیں سکتا کوئی بھی، انفلوئنشل مارکیٹنگ یا باقی سب. اب آپ کا کوائن جب چل جائے گا نا تو آپ لوگوں کی جیبیں خالی بھی کر سکتے ہیں. اچھا. تو بڑے آج کل تو نوجوان اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ میں اور پھر کرپٹو کے اندر، اور وہ کوئی پیسے گنوا رہے ہیں، کوئی کما رہے ہیں. ریکمینڈڈ ہے آپ کی طرف سے؟ ویسے یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. ٹریڈ جہاں بھی ہوگی نا وہاں پہ آپ کو رسک فیکٹرز جو ہیں ان سے نپٹنا پڑے گا. اس میں رسک بڑے ہیں کرپٹو میں اسپیشلی. دیکھیں آپ کے ہاتھ میں فزیکل چیز کوئی نہیں آتی، تو بس ورچوئل چیز پہ آپ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں جس کی کسی بھی ٹائم پہ اس کی ویلیو کم ہو سکتی ہے. اگر ہم کرنسی کی بات کریں جو ہماری اپنی کرنسی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ حامل حضا کو مطالبہ پر ادا کرے گا. یہ بھی اگرچہ پیپر ہے ہمارے ہاتھ میں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان ذمہ دار ہوتی ہے اس کے عوض جو فزیکل چیز پاسبل ہے وہ دے سکے. ٹھیک ہے. دوسرا جو کوائنز ہیں، کوائنز میں جو دھات استعمال کی جاتی ہے، یہ دھات کا وزن اور کوائن اس دھات کی قیمت تقریباً اتنی ہوتی ہے جتنے کا کوائن ہے. اچھا. اس لیے کیا ہوتا ہے حکومت پاکستان کو اس کے پیچھے فارن ریزروز رکھنے نہیں پڑتے. تو اب دیکھیے آپ نے سکے اگر پاس لے لیے تو آپ اگر اس کو ایز اے دھات بھی بیچیں گے نا اتنے پیسے مل جائیں گے 5 جی بالکل. لیکن اگر آپ نے بٹ کوائن لے لیا ایک، تو بٹ کوائن اگر تو فزیکل موجود ہے آپ کے پاس پورا، جو کہ بہت مہنگا ہے، تو شاید اس کی گولڈ کی ویلیو اتنی ہو کہ آپ اس کو کیش کر سکیں. اگر کسی دن یہ کوئی بندہ بھی مارکیٹ کریش کر دے پھر تو سب کچھ ہوا میں اور ختم. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے جب کوئی بندہ بھی کہتا ہے، بڑا انفلوئنشر کوئی دنیا میں، کہ یہ چیز انتہائی سیکیور ہے، فار ایگزامپل واٹس ایپ کہتی ہے میری کمیونیکیشن سیکیور ہے، ہم ایسے سادہ دل ہیں کہ سارے بازار آ گئے مان جائیں اسے. بھائی کسی نے کہہ دیا مان جائیں اسے. آج پتہ چلتا ہے کہ واٹس ایپ بھی ہیک ہوتی ہے. ہاں جی. اسی طرح سے بتانے والے کہتے ہیں کہ جو یہ بٹ کوائن ٹائپ کرنسی جو ہوتی ہیں یہ ساری ڈیسینٹرلائز ہیں اور ان کے سسٹم کو ہیک کرنا پاسبل نہیں. تو بھائی جس نے انوینٹ کی تھی نا اس کے پاس بھی کوئی جگاڑ ہوا، فرض کیا تو کچھ کر تو سکتا ہے. ایٹ لیسٹ ایک چیز ہے، ان کرنسیز کے ساتھ ہمارے ملک کی اکانومی جس کو پہلے ہی بہت سارے چیلنجز ہیں، ان نئے چیلنجز کا سامنا اچھا خاصا ہوگا. آپ دیکھیے نا امریکہ میں میرے ایک دوست کی پیمنٹ وہاں سے آتی تھی، تو پیمنٹ بڑی تھی، ان کا تتل بڑا آتا تھا وہاں سے. کرپٹو کرنسی میں وہاں قبول کرتے ہیں پیمنٹ آن لائن. ہاں جی. اب تو ویسے بہت سارے جگہوں پہ انہوں نے آفیشیل کر دیا. ہاں جی. لیکن آپ کو پورا حساب کتاب دینا پڑتا ہے، جیسے ان ہوتے آؤٹ ہوتے ہر جگہ پہ، تاکہ ان کی جو مین اسٹریم ان کی کرنسی ہوتی ہے اس سے میچ بھی کر سکیں، اکاؤنٹس کا حساب پورا کیا جا سکے. پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس کا بڑا مسئلہ ہے، فقدان ہے. آپ یہ جانیں کہ پاکستان کی پوری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے لوگ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں، کتنی کون سی پروڈکٹ بنتی ہے یہ نہیں پتہ.
सब बातें झूठी की जा रही हैं। ऐसे मुआशरे में किसी की टैक्स का हिसाब लेना कैसे पॉसिबल है? हाँ, मुश्किल है। हमारी करेंसी जो है अगर किसी ने सेल की, क्रिप्टो ली, क्रिप्टो हमारी वो कंट्रोल से बाहर आती है, हुकूमत के कंट्रोल से, तो उससे क्या होगा? नुकसान पहुंचेगा हमें, हमारी करेंसी को। फ़िलहाल मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बेटर है कि अगर फोकस किया जाए किसी और चीज़ पे, लाइक फिजिकल प्रोडक्ट्स को सेल किया जाए। लेकिन अगेन जो है वो जो वर्चुअल बिजनेस है या ये जो आईटी में की ही अगर इसको फॉर्म तस्लीम कर लिया जाए, शायद है भी, तो फिज़िकल बिजनेस के अंदर आज कोई जाना नहीं चाहता। उसे लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, वो टाइम सेव करना चाहता है। और नहीं, मुराद ये है जो फिजिकल बिजनेस, फिजिकल प्रोडक्ट्स हों उनको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। अच्छा, यूँ। हाँ जी, वैसे मेरा ज़ाती फेवरेट जो है हमेशा सर्विसेज का काम है। सर्विसेज में जो मौज है ना वो किसी और काम में नहीं है। पता क्यों? हाँ जी, दिल किया काम करें, दिल किया नहीं दिल किया ना करें। आपकी प्रोडक्ट जो है वो सर्विसेज हैं, ये डैमेज नहीं होती, ये कहीं पहुँचाने पे कॉस्ट नहीं आती। आपको इसकी एक ख़ास हद तक कॉस्ट से नीचे आने की गुंजाइश रहती है। फॉर एग्जांपल 10 रुपये का कॉपी पड़ा है, आप इसे 9 पे सेल नहीं कर पाएंगे, नुकसान हो जाएगा। सही है। सर्विस को चाहे 1 रुपये में सेल करें, मर्जी आपकी, अपने ज़ाती रेट है आपकी। तो सर्विसेज में वैसे आईटी सर्विसेज की ही बात कर रहे हैं आप। यस, इसमें भी तो लोग कहते हैं क्लाइंट नहीं मिलते। मैं तो इधर तो कई लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिलता पूरी उम्र गुजार के। क्लाइंट जो है पता कैसे मिलते हैं? मैंने आज भी बच्चे से बात की, बेटा ये देखो मुझे 14 साल में मैंने एक अदर बनाया एसेट, वो मेरी फ्रीलांसिंग की प्रोफाइल थी पहली। मैंने इसको ये सोचा था ये 2-4 साल भी यहाँ तक पहुँचेगी, ये मेरे पास समझ लीजिए सोने का चिराग होगा। मुझे आज कुछ नहीं देती लेकिन मैं मेहनत करूँगा इस पर। जब मेरा दिल करेगा ना मैं इससे 2-4 बड़े क्लाइंट निकालूंगा, इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो मैं कोई गाड़ी बड़ी ले लूँगा, फलां कर लूँगा, कोई खर्चा हो ऐसा, यानी उतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ इससे। इसको जब फ्रीलांसिंग में काम करना पड़े या सर्विस सेल करनी पड़े, ये सोच के किया जाना चाहिए कि मुझे इसके अल्टीमेट रिजल्ट अगर नहीं आते तो दैट्स ओके, ये प्रोसेस है। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी पर्सनल ब्रांड वैल्यू, प्रोफाइल वैल्यू इसको बढ़ाऊँगा। लेकिन कल को ये तो चेक करें उसका मोल पड़ता क्या है। अच्छा, अब गवर्नमेंट के सपोर्ट के ऊपर अगर आप बात करें इस सारे प्रोसेस को जो अभी आप बता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो रियासती जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो रही हैं? जो नौजवान हैं उनको क्या क्या चीज़ें, ये रिकमेंडेशन भी होगी आपकी तरफ से कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वैसे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं ना थोड़ा सा ज़रा उल्ट ख्यालात का मालिक हूँ। मुमकिन है मुझसे कई लोग इतराज़ भी करें, लेकिन हमें दूसरी साइड की बातें भी लाजमी सुननी चाहिए। तो मैं दूसरी साइड हूँ। अच्छा, दूसरी साइड ये है कि रियासत पे अगर सारे अफराद काम ना करते हों तो फ़र्ज़ तो नहीं है कि ये इसको खिलाती पिलाती रहे, लाजम नहीं है। देखें जिन रियासतों की हम बात करते हैं ना वेलफेयर स्टेट्स की, वो वेलफेयर स्टेट्स वाले लोग उसके एक्टिव होते हैं। रियासत एक ख़ानदान है, ठीक है। उस ख़ानदान के अगर सारे अफराद घर बैठे रहे, उसका अब्बा काम करता रहा और अब्बे से सब ने कहा मैनू कपड़े नवे लै के दे, मैनू फलां शूज़ लै के दे, फिर रियासत से मांगते सब हैं, क्या कर रहे हैं इसके साथ? जुल्म नहीं कर रहे। बात तो यह है कि उस रियासत को बनाना पहले था, मांगना बाद में था। हम मांगते रहते हैं, बनाते नहीं हैं। कहते हैं फ़लाँ चीज़ नहीं की, फ़लाँ चीज़ नहीं की। मुझे एक बच्चे ने आकर कहा सर मैं बड़ा थका हूँ सर, मेरे ना हालात बड़े ख़राब है, मेरे भाइयों ने भी मुझसे कोई वो नहीं किया, फ़लाँ नहीं किया, बाप ने भी नहीं किया। मैंने कहा क्या नहीं किया भला? कहते हैं भाई मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग, अगर चाहते मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता, फ़लाँ होता, ये हो जाता। मेरे बाप ने भी मुझसे कोई ख़ास नहीं की ऐसे कि मुझे सपोर्ट करे, फ़लाँ करे। मैंने कहा भाई मेरे खुदा के बंदे, अल्लाह तुम्हें सेहत सलामती दे, तेरे दोनों हाथ सलामत हैं, तेरे दोनों पाँव सलामत हैं, तेरा दिमाग सलामत है, अल्लाह तेरी सेहत बरकरार रखे। तुझे सपोर्ट क्यों करें? सपोर्ट उसे किया जाना चाहिए जिसकी कोई मजबूरी हो। जो बंदा पूरे पाँव पे खड़ा है, इस बंदे को खुद शर्म आनी चाहिए, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। सहारा लेना निशानी कमज़ोरी की है। अगर तुम हेल्थी हो, कमाओ। शायद मैं जो ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि जो वसाइल हैं अभी आज के, जैसे पेपाल नहीं है पाकिस्तान में और भी इस तरह की सारी चीज़ें, तो वो साइड में देख रहा हूँ कि उसमें। अच्छा, मैं इसमें भी बात बताऊँ। पाकिस्तान में ना हम लोग जो जितने लोग भी आईटी में काम करते हैं, ये $2 अरब कमाते हैं। ठीक है। $2 अरब सबकी मुश्तरका जो इनकम है पाकिस्तान में आती है, ये इनकम शायद $8 से $10 अरब होगी अगर पेपाल आ जाएगा तो।
لیکن بات صرف یہ ہے کہ فرض کیا ہم کسی وجہ سے کمپلائی نہ کر سکیں اور پے پال نہ آئے تو کیا ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ سوال صرف اتنا ہے کہ جن لوگوں نے آئی ٹی میں کسی اور کی طرف سے سہولتیں ملنے کا ویٹ کیا وہ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے سمیت ہمارے شاگرد، ہمارے کئی اور آئی ٹی والے دوست، ان لوگوں نے زندگیاں ان ساری مجبوریوں کے ساتھ چینج کر لی ہیں. تو اس کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. اگر پے پال آ جائے گا پھر تو ہم بھی چاہتے ہیں آئے، وہ اچھا خاصا فرق پڑے گا. لیکن دیکھیں فرض کیا نہ آئے، ہمارا کون سا زور ہے؟ تو جو اویلیبل ریسورسز ہیں کیا ان کو استعمال کریں گے صحیح طرح سے؟ میرے خیال میں آج پتہ چاہیے کیا، سب سے پہلی تربیت بچے کو دینی چاہیے کہ وہ اچھا ریسرچر بنے، اس کا ذہن شارپ ہو. دوسری تربیت، وہ انڈیپینڈنٹ ہو. 18 سال تک اسے کہیں بیٹا بڑائی اس میں ہوتی ہے تم خود کام کرو. میں نے اپنے بچے سے کہا بیٹا بات سنو، اگر تم نے کبھی بھی میری شناخت استعمال کی نا تو یہ ٹھیک ہے، تم کہو گے میں جو ہے فلاں فلاں ہوں، ایسے ہوں، تو لوگ تیری قدر بھی کریں گے جو مجھے جانتے ہوں گے. لیکن دیکھو اس میں تیرا بڑا پن نہیں ہوگا. تیرا بڑا پن اس دن سٹارٹ ہوگا جس دن تیرے نام سے لوگ مجھے جانیں گے. واہ. میرے والد صاحب اللہ جنت نصیب کرے مجھ سے انتہائی خوش تھے. گھر میں آ کے والدہ سے کہتے میرا بچہ یہ پڑھاتا ہے نا باہر کالجز میں ایسے، تو مجھے اچانک پتہ نہیں چلتا کہ کوئی اچانک لڑکا آتا ہے تو کہتا ہے انکل میں آپ کو ساتھ لے آتا ہوں، بڑے ادب احترام سے. ان کو اچھا لگتا تھا ایسے. تو دیکھیں باپ کو لگتا ہے اچھا اگر اس کے بچے جو ہیں اس کی شناخت بنے تو بہتر یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کریں ان کو. ایک جو عام تاثر یہ بھی ہے کہ والدین جو ہے وہ اس چیز سے بھی اوائڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار بچوں کو جو ہے وہ 25 سال تک کی عمر میں نا بس پڑھائی میں لگا کے رکھیں. یہ باتیں نہیں بچوں کو بتانی چاہیے کہ پیسے کہاں سے آتے ہیں، کیسے کماتے ہیں. اس سے پھر اگر یہ کریں گے تو بچوں کا رجحان جو ہے پڑھائی سے ہٹ جائے گا اور وہ پھر پیسوں کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو میں تو کہتا ہوں کہ 25 سال کے بعد بھی تو انہوں نے پیسوں کے پیچھے ہی پڑنا ہے. اچھا پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے نا کنسیپٹس کلیئر نہیں ہوئے فی الحال. پہلے کسی بندے کو چاہیے وہ اپنی منزل کا تعین کرے، مجھے زندگی میں کیا کچھ چاہیے. آپ دیکھیے ریگولر جو ہیں جو نارمل چیزیں چلتی ہیں روٹین میں، اس میں انسان کو جوانی کے ٹائم پہ اس کو چاہیے کہ وہ گھر کا کچھ بوجھ اٹھا سکے، گھر کی ضروریات پوری کر سکے، اپنی خود شناخت بنا سکے، عزت بنا سکے، اپنی ضرورت کے لیے کچھ چیزیں، اور ساتھ میں اپنا جو نئی فیملی بنائے گا اس کی چیزیں لے سکے اور فیملی کو پال سکے. اس میں تعلیم کہاں پہ آتی ہے؟ اس میں تربیت آتی ہے. تربیت یہ آتی ہے کہ آپ نے کسی بڑے چھوٹے سے بات چیت کیسے کرنی ہے، آپ نے کرائسس میں کس طرح سے سروائیو کرنا ہے، آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، آپ نے فضول خرچی سے بچنا کیسے ہے، آپ نے کمائی کے طریقے ڈھونڈنے کیسے ہیں جہاں سے ذمہ داری پوری ہو سکے. وہ تمام جو فرض تھے ہمارے، ہم اسے چھوڑ کے نفل کے پیچھے ہیں آج کل. تو جو یہ آج کل ایک نیا چرچا ہے کہ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چھوڑیں 8ویں کلاس کریں یا میٹرک کریں اور اس کے بعد کوئی اسکل سیکھ لیں، آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ تعلیم کے متعلق میرے اوپر بھی لیبل لگا ہوا ہے کہ یہ تعلیم کے خلاف ہیں. ایسا نہیں ہے. تعلیم دیکھیں جو روایتی تعلیم ہے ہم اس کے خلاف ہیں. علم برا نہیں ہوتا، اگر علم ارریلیونٹ ہے اور ریلیونٹ مس ہو گیا ہے پھر برا ہوتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے گا، کسی بندے، مجھے تو نہیں ملا فی الحال، میں پڑھاتا بھی ہوں، میرے ٹیچر دوست بھی ہیں، کافی میرے تعلقات ہیں سے پڑھانے والوں سے، پڑھنے والوں سے، زندگی میں کبھی بھی الجبرا استعمال کیا ہو؟ ہاں نہیں کیا، لیکن میرا خیال سے کہ آپ کی ذہنی صلاحیتیں بڑھانے کے لیے وہ مشقیں ہیں. میں تو ان کو اس طرح سے لیتا ہوں جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ اگر اپنی باڈی بناتا ہے تو وہ جا کے وہ جو ڈمپ اٹھاتا ہے ویٹ شیٹ، تو وہ اس کی پریکٹیکل لائف میں تو وہ نہیں ہوتا کہ وہ ان کو، لیکن وہ اس کے مسلس تو بلڈ کرتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ مسلس بلڈ کرنے کے لیے ایسی مشقیں ٹھیک رہتی ہیں. لیکن بات یہ سننے والی ہے کہ کیا ایسی مشقوں کے بعد ہمارے مسلس بلڈ ہوئے؟ تو جواب ہے نہیں. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. ہمارے پاس پیڈ کورس کر کے بھی زیادہ ناکام لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی تعلیم زیادہ ہوتی ہے. سوچتے زیادہ ہے؟ نہیں، کئی ریزنز ہے. پہلی ریزن یہ ہوتی ہے جس میں دیکھیں ایک خاص
کیپیسٹی ہوتی ہے دماغ کی جس میں میموری میں چیزیں فل ہو چکی ہیں کافی ساری, تو نئی چیزوں کے لیے جگہ کم ہے. دوسرا, جتنا انسان کسی جگہ پہ رہے گا نا اس کا دماغ اس چیز کے متعلق پختہ ہو چکا ہوگا. یعنی فار ایگزامپل اگر اس نے ایک تعلیمی نظام میں گزارا ہے اس نے وقت کافی لمبا, اس تعلیمی نظام میں نا ہم آمنے سامنے بیٹھتے ہیں استاد کے, پھر ہی سیکھتے ہیں. اوکے. اب جیسے ان کو بریک کرنا پڑتا ہے اس پیٹرن کو, ان کو مشکل فیل کرتے ہیں وہ. تیسری بات یہ آتی ہے کہ تعلیم انسان کے ذہن میں کئی اپرچونٹیز کریٹ کرتی ہے. اوکے. ان میں سے کئی اپرچونٹیز ان کے لیے نہیں ہوتی, ہوتی جینون ہے, بس ان کے لیے نہیں ہے. وہ اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ مجھے یہ مل جائے گی. اور چوتھی چیز ایک اور ہے کہ تعلیم کو لوگ نا شعور کے لیے حاصل نہیں کرتے. اصل میں تعلیم سے یہ کمائی کرنا چاہتے ہیں, کل کو کیریئر چاہتے ہیں. کیریئر کا بہترین طریقہ تھا ووکیشنل ٹریننگ آپ کی. ہاں, ہنر سیکھیں, کیریئر اس میں ہے. تعلیم آپ کی بہتری کرتی ہے. میں خود پڑھا ہوں, میں نے خود سیکھا بھی ہے, دونوں کام کیے ہیں. اگر میں خالی سیکھا ہوتا نا تو شاید میں اتنے اعتماد سے بات نہ کر سکتا. ہاں یہ بھی ہے, یہ فرق ہے نا. ہاں اس کی شخصیت بنانے کے لیے تعلیم ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے گا شخصیت بنانے کے لیے تعلیم ہمیں چننی چاہیے تھی کون سی کرنی ہے. اس میں کہیں بھی شخصیت بنانے والی تعلیم میں یہ پارٹ آتا ہے کہ آپ ڈبل میتھ فزکس کر لیں. میرا خیال ہے کہ وہ پھر چناؤ میں جو ہے وہ نہ تو تعلیم حاصل ہوئی اور نہ پھر پیسہ حاصل ہوا. اب وہ چناؤ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے گولز کون سے ہیں, ان کے لیے کیجیے. دیکھیں اگر کسی بندے نے ڈبل میتھ فزکس کرنی ہے تو اس کی منزل اور ہوگی. اگر کسی نے ایم ایس سی کیمسٹری کرنی ہے, فزکس کرنی ہے, تو موسٹ پرابلی وہ ایز اے ٹیچر ہی جوائن کر سکتا ہے. بڑے مواقع اس کے کم ہو جائیں گے. باقی ایز اے ٹیچر جوائن کرے گا. پھر یا تو تعین کر لیں میں نے کس سائڈ پہ جانا ہے. کچھ ایسی فیلڈ ہیں جہاں پہ آپ علم کے ذریعے ہی اپنا کیریئر چلا سکتے ہیں. ان میں موسٹلی جگہوں پہ آپ کو علم کے ذریعے جگہ ہی ایز اے ٹیچر ملتی ہے. تو اگر آپ اسے ہٹ کے کوئی اور ذریعہ چاہتے تھے, فرض کی آپ کی منزل اور تھی, کچھ اور چنیے. دوسری بات ایک اور ہے جہاں پہ نا میرے خیال میں ایک بڑا دھوکہ ہی ملتا ہے. آپ شاید میری بات سن کے کریں گے ایگری. میرے پاس ایک بچی آ کے کہتی, سر میں آپ سے مل کے نا اپنا خوف دور کرنا چاہتی ہوں, میں نے MBA کیا ہے مارکیٹنگ. اچھا. تو میرے اندر بزنس کرنے کا خوف ہے, میں کیسے ختم کروں. میں نے کہا بیٹا تو اکیلی نہیں ہے. یہ تو موسٹلی دیکھو MBA پڑھانے والے اساتذہ بھی اور MBA کرنے والے شاگرد بھی, ان میں خوف رہتا ہے. پتہ کیوں؟ جب بزنس پڑھائیں گے اور کریں گے جاب, یہ کیسی تعلیم ہے میری سمجھ سے بالاتر ہے. بزنس پڑھانے والے جاب کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو جاب کرتے ہیں, چلیں ہمارا باقی جو کیریئر ہے وہ گرو کرتا رہے, ساتھ میں ان کے کچھ بزنس ہیں. لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ٹیچر اگر اس کے ساتھ اس کے لیے ریسرچ والی چھوٹی سی لیب نہیں ہے, جو کہ MBA کے لیے بزنس ہو سکتا ہے لیب. ہاں جی بالکل. تو پھر وہ صرف ٹیچنگ سے صرف پیسے کما کے زندگی کو دھکا لگانا چاہ رہا ہے. میرا یہ شدید اعتراض تھا میرے چھوٹے بھائیوں پہ. یہ پڑھاتے تھے فزکس. اچھا. تو میں نے کہا بھائی آپ اگر فزکس پڑھاتے ہو نا تو آپ کو چاہیے چھوٹی سی آپ کے پاس لیب بھی ہو ذاتی, تاکہ ایکسپیریمنٹ کرا سکیں. آپ کو آگے ہونا چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے. ایک بات سنیے گا, ایک ہمارے دوست تھے تو ماشاء اللہ MPhil تھے. ان دوست کو نا فزکس میں کچھ الیکٹرانکس کے جو مسائل آتے تھے نا, تو یہ آ کے مجھ سے پوچھتے تھے. یہ 15 سال سے پروفیسر بھی تھے. اچھا ٹھیک ہے نا, سینئر ایج کے تھے. تو آ کے شاید PhD کر رہے تھے اس وقت, مجھے یاد نہیں ہے. تو کئی کنسیپٹ مجھ سے آ کے حل کرتے تھے. میرے چھوٹے بھائی نے MSc کی تھی. MSc کرتے ہوئے کئی چیزیں مجھ سے سیکھتا تھا الیکٹرانکس کی. میرا پچھلا شعبہ تھا نا یہ. ہاں جی. میرے شعبے میں پریکٹس تھی زیادہ, میرے پاس لیب تھی, ہر وقت سر نیچے پھینک کے لگا ہوتا تھا. تو اس میں سے کہاں سے کتنا کرنٹ گزرتا ہے, یہ اینگل کس سے کتنا فرق پڑے گا, اس کی لینتھ بڑھانے سے, اس کے ویٹ سے, یہ مجھے کافی چیزوں کا پریکٹیکلی اس کا ایکسپیرینس تھا. میرا خیال تھا بچوں کو کبھی کبھی اپنی اس لیب میں لے کے جائیں. اچھے ٹیچر کی شناخت یہ ہے. ونڈرفل. آپ ٹیچنگ کیجئے لیکن ساتھ میں کچھ پریکٹیکل لائف کے لیے بھی کیجئے. آپ کی کمائی کا مین ذریعہ وہ اور ہو.
آپ نے ایک بات کی تھی، اس کا جواب بھی اس میں ہے کہ چرن جو موسٹلی بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے. میرا فارمولہ ایک ہے صرف، جو بندہ کوئی کورس کرواتا ہے، کوئی ہنر سکھاتا ہے، ہنر کے سکھانے پڑھانے کے عمل سے جو آمدن ہوتی ہے، یہ آمدن کم ہونی چاہیے اس کی اس کام سے جو وہ کام خود کر کے کماتا ہو. فار ایگزامپل ہم اگر پروگرامنگ سکھاتے ہیں تو ہماری ٹیمز ہیں، میں خود پروگرامنگ کرتا ہوں اگر تو اچھے خاصے پیسے کماتا ہوں. ہماری کلاسیں اس کی اشر شیر نہیں کماتی. مین کمائی وہاں سے ہے. اگر ہمارا مین کمائی کا جو ریسورس ہے وہ ہمارا بزنس ہوگا نا مولا، ہاں جی، تو پھر پڑھانے میں لالچ نہیں آئے گا ہمارا. ہاں جی. ورنہ پتا کیا پھر ایسے ہی ہے، ہم کہیں گے یار اپنے خرچے بھی پورے کرنے، چل یار آ جا شاباش. ہاں جی. شہزاد صاحب، آج کی ڈسکشن جو ہے وہ میرے خیال سے ہماری ڈسکشن سے جو بہت سارے سننے والے ہیں ان کے بڑے کانسیپٹس کلیئر ہوئے ہوں گے، اور ہم نے آپ کے تجربات سے آج فائدہ اٹھایا. بڑا مزہ آیا مجھے جان کے، خاص طور پہ کہ آج کا نوجوان جو غلطیاں کر رہا ہے اس کی ہم نے آئیڈینٹیفیکیشن کی. ہم اس نشست کو برقرار رکھیں گے. ویسے بھی ہم شاید آپ کے ارد گرد ہی رہیں آج اب کے بعد، تو میرے خیال میں بہت ساری اور چیزیں وضاحت کرنے کی ضرورت ہے. ایک وقت میں آج ہم جتنا کور کر سکتے تھے ہم نے کیا، اور میرے خیال میں ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو میرے لیے بھی سیکھ کے میں بڑا محظوظ ہوا، اور میں اپنی پریکٹیکل لائف میں مجھے لگا کہ یار یہ غلطیاں میں کر رہا ہوں اور میں ان کو سدھارنے کی کوشش بھی کروں گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ.